بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج کی جو یہ میری ویڈیو ہے یہ تھائرائیڈ گلینڈ کے بارے میں ہے کہ تھائرائیڈ گلینڈ کا، تھائرائیڈ ہارمونز کا ہمارے جو نفسیاتی امراض ہیں اور ذہنی صحت ہے اس میں ان کا کیا اثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تھائرائیڈ گلینڈ یہ ہماری گردن کے نچلے حصے میں سامنے کی طرف یہ گلینڈ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، اور یہ گلینڈ جو ہے یہ ہماری باڈی کا ایک بڑا امپورٹنٹ گلینڈ ہے۔ اس گلینڈ کے 3 ایسے ہارمونز ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک ہارمون وہ ہے جو کہ اس گلینڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے دماغ میں موجود ایک چھوٹا سا گلینڈ جس کو پیچوٹری گلینڈ کہتے ہیں وہاں سے ریلیز ہوتا ہے، اس کو ہم TSH کہتے ہیں۔ TSH کا کام کیا ہے کہ TSH ہمارے تھائرائیڈ گلینڈ پہ کام کرتا ہے اور اس کو آرڈر دیتا ہے کہ یہ اپنے ہارمونز ریلیز کرے، اور وہ جو ہارمونز ہوتے ہیں ان میں 2 ہارمونز سب سے امپورٹنٹ ہیں، T3 اور T4۔ یہ دونوں ہارمونز یہ تھائرائیڈ گلینڈ ریلیز کرتا ہے، اور یہ پھر بلڈ میں جاتے ہیں اور باڈی کے متعدد بڑے امپورٹنٹ کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ اس کا نفسیاتی امراض میں کیا کردار ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کا ایک دفعہ تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہ بالعموم جسم میں اس ہارمون کا کیا کردار ہے۔ ہمارے جسم میں یہ ہارمون بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے غذا کی میٹابولزم میں، اور اس سے جو انرجی حاصل ہوتی ہے سیلز کو اس کے پروسیس کے اندر۔ یعنی ہم جو خوراک کھاتے ہیں وہ خوراک پھر ہمارے جسم کے مختلف سیلز کے اندر جاتی ہے، اور پھر وہ سیلز اس خوراک سے اپنے لیے توانائی پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو پروسیس ہے میٹابولزم کا، اس کے اوپر بڑا ہی گہرا اثر ہوتا ہے تھائرائیڈ گلینڈ کا، تو اس لحاظ سے تھائرائیڈ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ تھائرائیڈ گلینڈ ہمارے دل کی ہارٹ ریٹ اور ہمارے جو دل جو فنکشننگ ہے، کارڈیک آؤٹ پٹ ہے، اس میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارا جو نروس سسٹم ہے، اعصابی نظام ہے، جس میں ہمارا برین بھی شامل ہے، اس کی نشو و نما کے اندر بہت امپورٹنٹ کردار ہے تھائرائیڈ کا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی بچے کو جب اس کی والدہ کو حمل تھا اس کے یا بچپن کے اندر اگر اس میں تھائرائیڈ کا پرابلم ہو بچے میں، تو اس کے ذہنی نشو و نما کی پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح نروس سسٹم کے کام کرنے میں اور اس کی صحت کو برقرار رکھنے میں بھی اس ہارمون کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جو مسلز ہیں، باڈی کے پٹھے ہیں، ہماری ہڈیاں ہیں، ان کی صحت کے اندر اور ان کی طاقت اور توانائی کے اندر اس ہارمون کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ ہمارے جو جسم میں بال ہیں یا ہماری جلد ہے، ناخن ہیں، ان سب کی ڈیولپمنٹ کے اندر اور ان کے نارمل طریقے سے ان کا سٹرکچر اور فنکشن رہے، اس میں بھی تھائرائیڈ ہارمون کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ خواتین میں پیریڈز کے پرابلمز ہو سکتے ہیں، تھائرائیڈ کے اگر پرابلمز ہوں تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ تھائرائیڈ کا امپورٹنٹ کردار ہے ریگولر پیریڈز کے اندر۔ اور اس کے علاوہ فرٹیلٹی کے اندر، یعنی خواتین میں اگر تھائرائیڈ کے پرابلمز ہوں تو کنسیپشن میں، حمل حاصل کرنے میں بھی جو ہے نا وہ پرابلم آ سکتا ہے، حمل کے ٹھہرنے میں، اور بچوں کی بھی نشو و نما کے اندر جو ہے وہ اس کا بڑا ہی امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے۔ تو یہ تو اس کے بہت سارے رولز ہیں ہماری جسمانی صحت کے حوالے سے۔ لیکن اب دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ذہنی صحت کے اندر یہ ہارمون کیا رول پلے کرتا ہے۔ تو ذہنی صحت کے اندر اس کے بہت سارے امپورٹنٹ کردار ہیں۔ مثال کے طور پہ موڈ ریگولیشن کے اندر، یعنی ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے ایک مزاج بنایا ہے اور بالعموم انسان کا رکھا ہے کہ وہ ایک خوشگوار طرف اس کا مزاج رہتا ہے، امید کی طرح اس کا مزاج رہتا ہے، یہ تھائرائیڈ گلینڈ کی اچھی فنکشننگ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو برین کے بہت امپورٹنٹ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، برین کے کیمیکلز ہیں، جس میں سب سے جو مشہور ہے وہ سیروٹونین ہے، جس کے اوپر ہماری زیادہ تر دوائیاں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں۔ تو وہ ان برین کے کیمیکلز کے بننے میں
ان کے ریلیز ہونے میں اور ان کے پھر میٹابولائز ہونے میں اس ہارمون کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ اس لیے اگر اس ہارمون کا کام ٹھیک سے نہ یہ ہارمون کر رہا ہو، یہ تھائرائیڈ گلینڈ کام نہ کر رہا ہو، تو یہ جو ہمارا موڈ کا ریگولیشن کا سسٹم ہے یہ بری طرح متاثر ہوتا ہے اور انسان ڈپریشن اور اس طرح سے موڈ کی انسٹیبلٹی کی طرف جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر تھائرائیڈ گلینڈ اوور فنکشن کر رہا ہو، یعنی جس کو ہم ہائپر تھائرائیڈزم کہتے ہیں، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس میں انزائٹی کا ایشو، بے چینی اور گھبراہٹ کا ایشو آ سکتا ہے بندے میں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کوگنیٹیو فنکشنز، جو انسان کی ذہنی صلاحیتیں ہیں، یہ اس کے اندر بھی تھائرائیڈ ہارمون کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا نروس سسٹم ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی، نشو و نما کے اندر بھی اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اور اس کے کام کو برقرار رکھنے کے لیے اور اچھے طریقے سے کام کروانے کے لیے بھی اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ اس لیے جب تھائرائیڈ کے پرابلمز آتے ہیں، جیسے کہ ہائپو تھائرائیڈزم کے پرابلم آتا ہے، اس میں انسان کی ذہنی اور عقلی صلاحیتیں کم پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، انسان کو یادداشت کے پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، بھولنا شروع ہو جاتا ہے بندہ، اور بندہ یہ فیل کرتا ہے کہ میں اب اپنی چیزوں پر کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا۔ تو یہ سارے پرابلمز جو ہیں یہ تھائرائیڈ کے فنکشن نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے نفسیاتی امراض ہیں جو کہ اگر تھائرائیڈ صحیح سے کام نہیں کر رہا تو اس سے وہ ہو سکتے ہیں۔ ڈپریشن اور انزائٹی کا میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ بائی پولر ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، تھائرائیڈ کے صحیح کام نہ کرنے کی وجہ سے شکیزوفرینیا ہو سکتا ہے، ADHD کی علامات آ سکتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی سائیکائٹرسٹ جو ہیں کچھ پیشنٹس کو، خاص طور پر ڈپریشن کے پیشنٹس کو، تھائرائیڈ ہارمونز کی سپلیمنٹیشنز دیتے ہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اکثر جو تھائرائیڈ ہارمون کی سپلیمنٹیشن ہے اس سے ان کے مزاج کے اندر پازیٹیو تبدیلیاں آتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ کبھی بھی تھائرائیڈ گلینڈ کی سپلیمنٹیشنز آپ خود سے کبھی بھی نہ لیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے اپنے امپورٹنٹ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب بھی کبھی تھائرائیڈ کی سپلیمنٹیشن یا اس طرح کا کوئی چیز ہوگی، وہ ہمیشہ سائیکائٹرسٹ کی زیر نگرانی ہونی چاہیے، اگر وہ سائیکائٹرک پرابلمس کے لیے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، یہ صرف ایک اوور ویو تھا، ایک جائزہ تھا تھائرائیڈ کا ذہنی صحت اور جسمانی صحت کے حوالے سے، لیکن اس کے اوپر آگے کچھ تفصیلی ویڈیوز میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں تھائرائیڈ کے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور سائیکائٹرسٹ کا اس میں کیا رول ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر کسی حوالے سے کوئی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو ضرور مجھے بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، آپ کو لگا ہو کہ اس ویڈیو نے آپ کے نالج میں اضافہ کیا ہے، تو ضرور اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔